ناظرین، اگر پہلی صدی سے لے کر اب تک تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہمیشہ ہر صدی میں ایک فرعون تھا، ایک طاقتور حکومت تھی جس نے کمزوروں کو کچلا، ان کے حقوق غصب کیے اور پھر حکومت کی۔ یعنی وہ اس دور کا طاقتور ترین حکمران تھا، طاقتور حکومت تھی، اور وہ صدی ان کی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اگر پہلی 2 صدیوں کو دیکھا جائے تو وہ رومن امپائر کی صدیاں تھیں۔ جی ہاں، ایشیا سے افریقہ تک، ٹھیک ہے نا، یورپ تک، مشرق وسطیٰ تک، شمالی افریقہ تک رومی سلطنت کا، رومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ یہ پہلی 2 صدیاں مکمل غلبہ تھا اس روئے زمین پر رومن امپائر کا۔ پھر تیسری صدی میں ان کے مد مقابل ساسانی آئے۔ جی ہاں، ساسانی آئے، اس نے نہ صرف روم کو پریشان کیا، یورپ کے سرزمین پر غلبہ حاصل کیا، ایشیا میں آئے، اور پھر تیسری صدی یعنی روم بحران کا شکار ہوا، زوال کا شکار ہوا، اور ساسانی سلطنت قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ جی ہاں، یہ تیسری صدی یعنی تیسری صدی کی حکومت۔ پھر چوتھی صدی میں قسطنطین اعظم یعنی عیسائیت کا پھیلاؤ شروع ہوا، عیسائیت کی صدی شروع ہوئی، اور اس میں روم نے پھر سے اپنے یعنی پرزے نکالنے شروع کیے، حکمران پھر سے روم سے یورپ تک غالب آنا شروع ہوئے، اور ادھر سے بازنطینی سلطنت بھی شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد عیسائیت تھی۔ تو ناظرین، پھر اگر 5ویں صدی کو دیکھی جائے تو مغربی روم کا زوال ہوا اور مشرقی روم قائم ہوا، لیکن اس صدی میں بھی عیسائیت کا غلبہ رہا، لیکن پوری دنیا میں پھر بھی روم ہی آپس میں لڑ رہا تھا، مشرق سے مغرب تک۔ جی ہاں، نہ مشرق میں کوئی مضبوط حکومت تھی، نہ یورپ میں، بلکہ روم ہی پوری دنیا پہ یعنی کہ اس کا وہ تھا۔ افریقہ میں بھی کوئی مد مقابل نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ اسی طرح 6 صدی میں بازنطینی مضبوط ہو گئے، جسٹٹین اعظم، اس کی قانون سازی، اس کی فتوحات بڑھ گئیں۔ اسی طرح پھر 7ویں صدی نے پوری دنیا کو جن کہ عرب کو پوری نہ روم کچھ سمجھتا تھا، نہ ایران کچھ سمجھتا تھا، نہ یعنی کہ دنیا کی کسی طاقت نے سوچا تھا کہ اس خطہ عرب سے بھی کوئی یعنی کہ کوئی طاقت نکلے گی۔ جی ہاں، اسلام کا ظہور ہوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر آئے، مسلمان آئے، تو اس کے بعد انہوں نے خلافت راشدہ بھی قائم ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف رومن امپائر کو کچلا بلکہ ان کے مد مقابل فارسیوں کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ اسلام کی صدی تھی۔ پھر 8ویں صدی بھی روم غائب ہو گیا، روم محدود ہو گیا۔ جی ہاں، پھر اموی عباسی سلطنت کی ابتدا ہوئی 8ویں صدی میں۔ کوئی یورپ میں بھی ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ دنیا بھر کے خزانے، جی ہاں، دنیا بھر کے خزانے جو تھے وہ اموی اور عباسی سلطنت کے تھے۔ 9ویں صدی کو ناظرین بغداد کی تاریخ کا عروج کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جو بابل، نینوا کے باغات، عباسی سلطنت، دنیا بھر کے خزانے، دنیا بھر کی ترقی، دنیا بھر کے علوم و فنون، اس کا مرکز بغداد تھا، عباسی خلافت تھی۔ تو ناظرین، اسی طرح 10ویں صدی میں بھی عباسی خلافت کے ساتھ فاطمی خلافت کا یہ ترک علاقوں سے اپنا مشرق وسطیٰ سے عرب کنٹریز سے فاطمی خلافت کی بھی ابتدا ہوئی، اور ان کا یہ آپس میں تھے، دنیا میں کوئی مد مقابل نہیں تھا، یورپ میں کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سلجوقی سلطنت کی 11ویں صدی میں ابتدا ہوتی ہے، ترک طاقت یعنی کہ عروج پر آتی ہے، خلافت کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر 12ویں صدی بلا مغالبہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص تھا
جی ہاں، 12ویں صدی میں یورپ بھی رچرڈ کی حکومت، فرانسیسی حکومت اور کچھ یورپ کی طاقتیں بھی نکل آتی ہیں، اور ان کا مد مقابل ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جی ہاں، یہ عرب کا، یہ کرد خطے کا یہ سپوت، جس نے یعنی پوری یورپ کی طاقتوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ پوری دنیا کا، یورپ سے لے کر مشرق تک اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ یہ بلا شبہ 12ویں صدی صلاح الدین ایوبی کی ہے، جس نے یہ بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد ناظرین، 12ویں صدی کے بعد جو 13ویں صدی، بلکہ 12ویں صدی کے اینڈ میں ہی منگول تتاریوں کی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 13ویں صدی چنگیز خان، ہلاکو خان، امیر تیمور لنگ، جی ہاں، یہ منگول حکومت، تتاریوں کی حکومت، امیر تیمور لنگ کی حکومت، ان نے پوری دنیا کو ادھیڑ کر، تاتار کر، یعنی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یورپ تک پہنچے، مشرق سے اٹھے، چائنا کو فتح کیا، روس کو فتح کیا، ایشیا کو فتح، ساؤتھ ایشیا کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، مصر کو، یعنی انہوں نے آدھی دنیا تک کو چنگیز، ہلاکو، اس کے بعد امیر تیمور لنگ نے فتح کیا۔ 13ویں صدی منگول سلطنت کی صدی ہے، اور پھر 14ویں صدی عثمانیوں کی صدی ہے۔ منگول یعنی کہ سلطنت عثمانیوں کا مقابلہ منگولوں سے تھا۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی ان کی لڑائیاں تھیں، اور عثمانیوں نے ہی آ کر منگولوں کو، یعنی فاطمی خلافت نے، عثمانیوں نے آ کر اس منگولوں کا خاتمہ کیا کسی حد تک۔ پھر 15ویں صدی بلا شبہ عثمانیوں کی تھی، ترک سلطنت کی تھی، سلطنت عثمانیہ کا عروج۔ جی ہاں، جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ عیسائی دنیا کا بڑا شہر تھا۔ 1453 میں ایک بڑی فتح، سلطان محمد فاتح، جی ہاں، ترک حکومت نہ صرف ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مشرق میں چین تک، روس تک، یہ تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں، یہ تمام جو خطہ ہے، یہ ترک سلطنت، جس میں جن 3 براعظم تک ترک حکومت پھیل گئی، سلطنت عثمانیہ پھیل گئی، عثمانی سلطنت کا عروج تھا۔ اور پھر جو 16ویں صدی تھی، اس میں بھی یورپ جہالت میں ڈوبا تھا، یورپ کا کہیں نام نشان نہیں تھا، افریقہ میں بھی کوئی بڑی حکومت نہیں تھی۔ اور پھر ناظرین، یہاں پر اپنا مغرب میں عثمانی سلطنت عثمانیہ تھی، اور مغل کا اقتدار یعنی کہ 1526 سے، جی ہاں، بابر کی صورت میں جو اقتدار مغلوں کا شروع ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا یعنی کہ اس کے بیٹے کی حکومت ہے، اس کے بعد مغل شہنشاہ اکبر کی 50 سالہ حکومت شروع ہوئی۔ جی ہاں، مغل سلطنت نے بھی پوری دنیا کے، یعنی آدھی دنیا تک اس سے ٹریڈ ہوتی تھی، اور دنیا کی 25% اس وقت دولت اس خطے میں تھی، مغل سلطنت میں تھی، جو لاہور سے لے کر دلی تک، کابل تک، کشمیر تک، بنگال تک، یعنی کہ اتنی بڑی حکومت تھی مغل سلطنت، جو 1707 تک طاقتور رہی۔ اس دور میں ایران میں صفوی سلطنت بھی شروع ہوئی۔ تو یہ 3 یعنی کہ سلطنتیں 16ویں صدی کے عروج کا باعث تھیں، یہ ان کا عروج تھا۔ اسی طرح 17ویں صدی میں یورپ نے پھر سے انگڑائی لی، بلکہ پہلی انگڑائی لی۔ یہ 12ویں صدی 13ویں صدی میں رچرڈ کی حکومت کے بعد یورپ پھر سے اٹھا، اور انہوں نے سائنسی ابتدا کی، بڑی بڑی یعنی کہ انہوں نے جامعات کے یعنی کہ بنیادیں رکھیں، اور اس پہ یہ ہے کہ ان کی فوجی